السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے 24 نومبر 2022۔ سوالات اپنے آپ ہی معلوم نہیں اتنے زیادہ کیوں آ جاتے ہیں، تو اعلان کرنے کا موقع ہی نہیں لگتا ہے۔ بہرحال جو سوالات آئے ہیں ان کو جواب دینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال کیا گیا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ جو آپ کی فطرت کا تقاضا ہوتا ہے وہ اسلامی قانون ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بڑی آبادی دنیا میں اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے جس مذہب کی طرف جاتی ہے وہ اسلام ہے۔ اگر اسلام دین فطرت نہیں ہوتا تو اکثر و بیشتر لوگ اپنے دین کو چھوڑ کر کے اس مذہب میں نہیں آتے۔ جتنے بھی دنیا میں دین پائے جاتے ہیں، مذاہب پائے جاتے ہیں، دین نہیں مذاہب پائے جاتے ہیں، کسی مذہب میں اتنے لوگ جو ہے اپنے مذہب کو چھوڑ کر اسلام کے علاوہ نہیں جاتے ہیں۔ یہ اس کی بڑی دلیل ہے، اور بہت سی ہیں، اس پر میری پوری تقریر ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک صاحب نے کہا کہ سارے زیورات، ایک صاحبہ نے کہا ہے کہ سارے زیورات لڑکیوں کو دے دیے جائیں لیکن میرے مرنے کے بعد وراثت نہ دی جائے، تو کیا اس طرح وراثت سے محروم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، وراثت اللہ نے حصہ مقرر کیا ہے، بندہ کسی کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتا۔ دونوں میں بات سمجھنے کی کوشش کریں، کس آدمی کا کتنا حصہ ہے یہ کس نے متعین کیا ہے؟ اللہ نے۔ بندہ بولے ان کو نہ دو ان کو دو، تو گیا بندہ کس سے بڑا ہو گیا؟ اللہ سے بڑا ہو گیا۔ لہذا بندے کی کوئی بھی چیز چلتی نہیں ہے۔ امی نے کہا، ابا نے کہا زیورات دے، لڑکیوں کو دے دو، وراثت پہ نہ دو، ایک دم نہیں چل سکتی۔ جو بھی انہوں نے وصیت کی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے بانماز جماعت کا ثواب کسی روایت میں 25 ہے کہ 25 گنا زیادہ ملتا ہے، اور کسی روایت میں 27 گنا ثواب لکھا ہے، تو یہ کس بنیاد پر ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، ثواب کا دار و مدار انسان کی اپنی کیفیت پر ہوتا ہے۔ ایک آدمی اس وجہ سے نماز پڑھنے آیا ہے کہ محتمم صاحب موجود ہیں، چلو نماز عشاء پڑھی جائے، چھوڑنا نہیں چاہیے کیونکہ محتمم صاحب موجود ہیں۔ ایک آدمی یہ سمجھ کر کے آیا ہے کہ نماز اللہ نے ہمارے اوپر فرض کی ہے، تو دونوں کے ثواب میں زمین آسمان کا فرق ہوگا، گرچہ نماز دونوں نے ایک ہی پڑھی ہے، ایک ہی امام کے پیچھے بھی پڑھی ہے۔ وہ کیفیت کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے؟ ثواب آگے پیچھے ہوتا ہے۔ تو اب ایک آدمی جہاں 25 روایت پہ لکھا ہے تو کوئی اچھی پڑھا تو اس کو 27 مل جائے گا، کوئی نہیں اچھی پڑھا 25، اور بھی ہو سکتا ہے کوئی جماعت سے پڑھا ہو اور اس کو ایک ہی کا ملے، یہ بھی چانسز ہیں۔ تو یہ کوئی وہ نہیں ہے، بلکہ ثواب جو ہے وہ کیفیت کی بنیاد پر تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ ایک صاحب کی تقریر سن رہا تھا اور اس پہ کہا گیا ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 11ویں مناتے تھے، تو اس بنیاد پر ہم بھی 11ویں مناتے ہیں۔ بات تو صحیح ہے، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ ہر مہینہ کی 11ویں تاریخ کو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایصال ثواب کرتے تھے۔ یہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذاتی عمل ہے، شریعت میں یہ حجت نہیں ہے۔ نبی کے علاوہ اگر کوئی بات کسی کی قابل عمل ہے بحیثیت ثواب کے، تو وہ صرف صحابہ ہیں، کیونکہ صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ لہذا صحابہ کے علاوہ کسی آدمی عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، یہ اللہ کے عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جواب دیں گے۔ لیکن تم یہ کہہ کر کے نہیں نکل پاؤ گے کہ ہم نے 11ویں اس لیے منائی کہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مناتے تھے۔ عبدالقادر جیلانی نبی نہیں ہیں، عبدالقادر جیلانی کی پیروی کرنا لازم نہیں ہے۔ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے،
عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، یہ سب کچھ ممکن ہے، لہذا اس بنیاد پر کوئی 11ویں مناتا ہے، اچھا وہ 11ویں مناتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اِیصال ثواب کرتے تھے، تم عبد القادر جیلانی کی شروع کر دیے، تو تمہاری 11ویں ان کی 11ویں میں فرق ہو گیا نا۔ اچھا وہ ہر مہینہ مناتے تھے، تم کبھی مناتے ہو۔ بہرحال 11ویں کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ کہہ کر کے کوئی آدمی اپنے آپ کو اللہ کے ہاں پار نہیں پائے گا کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مناتے تھے اس لیے ہم نے بھی منایا ہے، کیونکہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرنے کے لیے قرآن حدیث میں کہیں لکھا نہیں ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے جو سب سے پہلے جاتے ہیں تو ان کو اونٹ کا ثواب ملتا ہے، اور جو دوسرے نمبر پر آتا ہے ان کو گائے کے قربانی کا ثواب ملتا ہے، اس طریقے سے بکرے کا ثواب، پھر مرغی کا ثواب، پھر انڈے کا ثواب، تو ٹوٹل ملا کے 5-6 لوگ ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا ہے کہ 6 آدمی کے بعد جو 7واں نمبر آیا، 7ویں نمبر پر آیا، تو اس کا مطلب اس کو جلدی آنے کا کوئی ثواب نہیں ملا؟ تو اس کا جواب سمجھ لیجئے، یہ نمبر کے لحاظ سے نہیں ہے۔ مثال کے طور پر حرم میں، حرم پکڑ لیتے ہیں، 5000 لوگ ایک ساتھ داخل ہوئے، اللہ کے نزدیک ایک ٹائم ہے، یعنی شروع کے 20 منٹ مثال کے طور پر اونٹ کی قربانی کا سب کو ثواب ملے گا، چاہے 5 لاکھ لوگ داخل ہو جائیں۔ نمبر نہیں ہے کہ پہلے کو یہ، دوسرے کو یہ، تیسرے کو، ایک ٹائمنگ ہے، اب وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ایک وقت ہے، اس وقت میں جو لوگ بھی داخل ہو جائیں گے، 100، 50، 5000، 10 لاکھ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سب کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا، یہ مطلب ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ حدیث میں ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، تو فجر کی سنت جو لوگ پڑھتے ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے اور آپ کا اپنا عمل کیا ہے؟ دیکھیں یہ بات صحیح ہے، صحیح حدیث ہے، سیاستہ کی حدیث ہے، بخاری میں ہے اور بھی حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اقامت کہہ دی جائے تو کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اب یہ ہمارے یہاں صرف احناف کے علاوہ کوئی نہیں پڑھتا ہے۔ احناف کے یہاں یہ ہے کہ اگر فجر کی فرض ملنے کا آپ کو ہے کہ دوسری رکعت بھی مل جائے گی تو بھی پہلے سنت پڑھ لو اور پھر فرض میں جوائنٹ ہو۔ یہ مسلک صرف امام اعظم کا ہے، بقیہ تینوں ائمہ، اہل حدیث، داؤد ظاہری، کسی کا یہ مسلک نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اب جب انہوں نے جو مسلک اختیار کیا اس میں ایک صحابی کا 2 صحابی کا عمل ہے کہ نماز ہو رہی تھی اور انہوں نے سنت پڑھی، اس بنیاد پر انہوں نے فتویٰ دے دیا۔ بہرحال جو لوگ کر رہے ہیں ان کے پاس وہ دلیل ہے، لیکن یہ بات ایک حقیقت ہے کہ جماعت کھڑی ہونے کے بعد نماز نہ پڑھنے کی دلیل بہت مضبوط ہے اور عقل میں بھی آتی ہے کہ فرض کو چھوڑ کر سنت کی طرف توجہ دینا، یہ جو ہے وہ اچھی بات ہے۔ چونکہ میری عادت ہے جو بات دل میں بول دینے کی، انہوں نے پوچھا مولانا آپ کا عمل کیا ہے؟ میں کبھی نہیں پڑھتا۔ اگر فرض نماز فجر کی کھڑی ہو گئی ہے، ہم فرض کا احترام کرتے ہیں اور داخل ہو جاتے ہیں، جو پڑھتے ہیں ہم ان پر کوئی نکیر بھی نہیں کرتے، لیکن میں کبھی ذاتی طور پر نہیں پڑھتا ہوں، اور اس حدیث کے احترام کی بنیاد پر، سیدھی سی بات ہے۔ اور مفتہ بھی قول احناف کا یہ ہے کہ سنت پڑھنی چاہیے۔ پوچھا گیا ہے کہ میں طالب علم ہوں، میں روزانہ صبح جلدی اٹھنا چاہتا ہوں لیکن نہیں اٹھ پاتا ہوں، کیا کروں؟ ایک بہت بڑا آچاریہ ہے، یہ وہاں سے سوال نوٹ آیا ہے، آچاریہ پرشانت، بہت قابل آدمی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ آپ کا وچار ہے کہ ہم کو 5 بجے اٹھنا ہے، لیکن آپ مزاجاً کاہل ہیں۔ کامیاب وہ ہوگا جو آپ کا اندر کا معاملہ ہے، یہ باہر جو آپ تمنا کر رہے ہیں کہ ہم 5 بجے اٹھیں گے اور الارم آف کر رہے ہیں، یہ آپ اندر سے کیوں؟ اگر آپ اندر سے نشیط ہوتے، ایکٹیو آدمی ہوتے تو آپ 5 بجے اٹھتے، لیکن آپ اندر سے کیا ہیں؟ اندر سے کاہل ہیں۔ جو اندر سے بات ہوگی اسی کا ظاہر کیا ہوگا؟ زندگی میں آئے گا۔ وہی بات یہاں بھی ہے
کہ اندر کو بدلیں گے تب باہر بدلے گا. باہر ابھی آپ بیٹھے ہیں یا جہاں پہ لوگ بیٹھتے اٹھتے ہیں, کتنی اچھی اچھی باتیں کرتے لوگ. آج کل دنیا میں بہت کرپشن ہے, رشوت بہت لی جا رہی ہے. اچھا سب لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں, لیتا کون ہے بھیا؟ اس محفل میں بھی یہی گفتگو ہوئی, اس محفل میں بھی وہی. سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ رشوت بہت بری چیز. اچھا رشوت لے کون رہا ہے؟ وعدہ خلافی, ارے جھوٹ تو بولو مت مولانا. ایسا وہ جو بول رہا ہے نا سر پر ہاتھ پہ, وہ سب سے بڑا جھٹا ہے. یہ کیا ہے چکر؟ یہ ایک فطری چیز ہے کہ ہر اچھی چیز انسان کو اچھی لگتی ہے. وہ ساری اچھائیاں بیان کر رہا ہے. کب عمل اس پر ہوگا؟ جب وہ اندر سے اچھا ہوگا. اندر سے اچھا نہیں ہے. یہ باتیں جو کر رہا ہے, اچھا کوئی آدمی بولتا ہے رشوت اچھی چیز ہے, کبھی نہیں. یہ ایک کامن جملہ ہے. اس سے آپ یہ نہیں سمجھیں کہ مولانا صاحب بہت اچھی تقریر کر رہے ہیں تو یہ اندر سے بھی اچھے ہیں. وہ جو ہم تقریر کر رہے ہیں وہ اچھی باتیں سب کو اچھی لگتی ہیں, لیکن حقیقت میں کیا ہے, جب میں اندر سے اچھا ہوں گا تو وہ اچھائیاں بھی ہم سے سرزد ہوں گی. کتنے لوگ کہتے ہیں جملہ نا کہ مولانا صاحب میں زیادہ تر ایسے لوگوں, بڑے دیندار لوگوں سے میں دھوکہ کھایا. وہ ظاہری دینداری سے آپ دھوکہ کھائے, اندر سے وہ دیندار کبھی, اندر والا دیندار کبھی دھوکہ نہیں دیتا. اندر جو سے دیندار ہو وہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا ہے. دھوکہ ہمیشہ دیتا کون ہے؟ وہ ظاہری والا ہے. تو لہذا یہ جو بتایا بچے نے کہ ہم اٹھنا چاہتے ہیں, آپ اندر سے کاہل ہیں. اس لیے روزانہ الارم آپ 5 بجے کا بند کرتے رہیں گے. کبھی بولیں گے بازو والے کو دیکھو اٹھانا ہے, کبھی پڑوسی کو بولیں گے بھیا دروازہ بڑبڑا دینا, کبھی کسی کو بولیں گے اتنے بجے فون کر دینا. اٹھنا نہیں ہے ان کو, اپنے مزاج کو بدلیں تب معاملہ بنے گا. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ لوگ مہمان, ہمارے گھر میں لوگ مہمان آنے کا ارادہ کرتے ہیں, پھر اچانک جو ہے ان کا پروگرام کینسل ہو جاتا ہے. مولانا صاحب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ کوئی شرعی مسئلہ تو نہیں ہے, ایک تجربے کی بنیاد پر بتا رہا ہوں. صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. جو لوگوں سے میں نے سیکھا ہے, جس گھر میں مہمان کے آنے پر اندر سے خوشی نہیں ہوگی میاں بیوی کو, ایسے مہمان کے پروگرام فکس ہوں گے اور کینسل ہوتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ اس مہمان کی بے عزتی نہیں کرانا چاہتا تمہارے گھر بھیج کے. محترم وہ آدمی ہے. کون؟ جو مہمان ہے جس کا پروگرام کینسل ہوا ہے, وہ محترم ہے اللہ کی نگاہ میں. اس کی بے عزتی آپ کے گھر میں کیونکہ آپ کے گھر میں آئے گا, آپ اندر سے چاہ ہی نہیں رہے ہیں تو ایکٹنگ بھی کریں گے, دکھاوا ہوگا. وہ سب سے بچانے کے لیے اس نے کیا کر دیا, اس کا پروگرام ہی کینسل کرا دیا. میں قرآن حدیث سے بیان یہ ایک بتا رہا ہوں, ایسا ہوتا ہے اور اس کے چانسز زیادہ ہیں. پھر انہی صاحب نے پوچھا ہے کہ لوگ مہمان کا آنا پسند کیوں نہیں کرتے؟ مہمان کو پسند کرتے ہیں لیکن مہمان کا آنا نہیں پسند کرتے. وجہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ ایک چیز جو حبیب مصطفیٰ کے زمانے میں تھی, اگر وہ چیز ہو جائے تو پھر آنا بھی پسند ہو جائے اور مہمان بھی پسند ہو جائے. وہ کیا ہے؟ اب جیسے ہم مہمان پہنچتے ہیں, اب میں پہنچتا تو میں ہوتا رہتا ہوں, اتنا زیادہ ان کو شو مارنا ہے کھانے میں, وہ تکلف کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. اگر یہ ہو مہمان آیا ہے جو موجود ہے, بھیا چلو آؤ کھانا کھا لو, سادگی سے بول کہ بھیا آؤ کھانا کھاؤ جو حاضر ہے, کوئی تکلیف مہمان کے آنے پہ نہیں ہوگی. اب مہمان آنا ہے تو ناشتے کا انتظام کرنا ہے, تو سالن 3 طریقے سے ہونا چاہیے, روٹی 2. یہ جو آپ نے چکر چلایا نا, اس کی وجہ سے مہمان کے آنے کو پسند نہیں کرتے ہیں. اگر تکلف ختم, کسی آدمی کو اس وقت حالات ہمارے اتنے اچھے ہیں کہ ایک آدمی کے کھانا کھا لینے سے ہم غریب نہیں ہو جائیں گے, نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. صرف لیکن شو بازی مارنے پہ خوب ہم کو کیا کرنا پڑے گا, پاپڑ بیلنا پڑے گا. تو شو بازی بند کر دیں گے تو مہمان کا آنا کیا ہوئے, اچھا لگے گا. میں اپنے بچپن کی باتیں بتاتا ہوں. جب ہم لوگ کہیں جاتے تھے, بہت اچھے بڑے گھر کے لوگ, انہوں نے راب ہوتی تھی گڑ کی, گھول کے انہوں نے پیار سے شربت پلا دیا. بھیا 3 دن رکو یا 5 دن رکو, روٹی چٹی جو بھی ہے کھلا دیا. کچھ بھی نہیں لگتا تھا کہ مہمان کوئی بوجھ ہے, جبکہ معاشی لحاظ سے اس وقت ان کے حالات کیا تھے, زیادہ خراب تھے, لیکن تکلف نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اب کئی ایک حدیثیں ایسی موجود ہیں کہ اچانک جو ہے کسی سے کہہ دیا کہ بھیا میں آ رہا ہوں, کرے رہے بڑی خوشی کی بات آئی ہے,
ہیں، اور اگر نہیں ہے تو انہوں نے کہہ دیا اللہ کے رسول نہیں ہے۔ میں اپنے میں جب گاؤں میں رہتا ہوں تو مہمان کوئی بھی نہیں رہتا، جو آ گیا کھانے پہ بیٹھ گیا، میں کہتا ہوں سارا کھانا لا کر اکٹھا رکھ دو، اور بتا دیتے ہیں کہ بھیا اتنا کھانا ہے، سب کو کھانا ہے، اور کسی کی دعوت تو ہے نہیں۔ دعوت دیں تب ہم 50 آدمی کی دعوت دیے ہیں تو ہماری بیوقوفی ہے کہ 45 کا کھانا پکائیں، لیکن ہم نے کسی کو نہیں دعوت دی، اور کھانے کے ٹائم پہ جو لوگ رہیں گے ہم سب کو بٹھالتے ہیں، جو ہمارے گاؤں والے جانتے ہیں، کوئی بھی ہم کسی کو چھوڑتے نہیں، جو بیٹھا ہے کھانا کھاؤ بھیا، اور اس کو بتا دیتے ہیں یہ اتنا کھانا ہے۔ کبھی ہماری بے عزتی نہیں ہوئی۔ آپ لوگ معلوم نہیں کیوں سمجھتے کہ ہماری بے عزتی ہو جائے گی۔ بے تکلف ہو جائیں، سادگی زندگی میں اختیار کریں، آپ بھی خوش رہیں گے۔ اچھا، اب گھر کی عورتیں بھی پریشان رہتی ہیں کہ معلوم نہیں کب مولانا صاحب مزید سالن منگا لیں، یا سالن ہے نہیں، پہلے ہی بتا دے یار کہ اپنے گھر کے لیے نکال لو، لا کے رکھ دو، اور بھیا یہی اتنا ہے، کچھ بھی نہیں۔ گھر کی عورتیں بھی سکون سے رہیں گی، اور مہمان بھی سمجھتا ہے کہ مولانا صاحب بہت بے تکلف آدمی ہیں۔ اور جب ہم دعوت دیتے ہیں تو 50 کے بجائے ہم 75 کی بنواتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ بغیر دعوت کا والا معاملہ ہے۔ ایسی عادت ڈالیں، اندر سے چینج ہوں گے، سارا مسئلہ انشاءاللہ کیا ہے اپنے آپ حل ہوتا جائے گا۔ پوچھا گیا ہے کہ شریعت میں بھیک مانگنا کب جائز ہے اور کب ناجائز ہے، اس بات کو سمجھ لیں۔ یہ مفتیٰ بھی، یعنی جو فتوی کی زبان ہے وہ بات کر رہا ہوں۔ ایک آدمی کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے، اور اتنا کپڑا ہے کہ سطر ڈھکا ہوا ہے، ایسے مسلمان کو بھیک مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو مانگ رہے ہیں نا، یہ تو تمہاری وجہ سے مانگ رہے ہیں، کیونکہ تم نے ایسے شخص کو دینا شروع کر دیا جو بھکاری نہیں ہے۔ وہ کیوں دھندا چھوڑے؟ اس نے دھندا بنا لیا۔ بھئی تمہارا دھندا ہے کہ تم جو ہے وہ گاڑی کا پنچر بناتے ہو، گاڑی بناتے ہو، اس کا بھی وہ دھندا ہے۔ اب اپنا دھندا چھوڑیں گے؟ نہیں بھئی، اس کو اس دھندے میں فائدہ ہے، اور ایسا دھندا ہے کہ جس میں نقصان کے کوئی چانس نہیں۔ تو بھکاری تو مسلمانوں نے بنا رکھا ہے لوگوں کو۔ میں اپنے ایک بہت پرانے دوست کی بات اس کے پہلے بھی نقل کیا ہوں، بیٹھا ہوا تھا فیض آباد میں، جمعرات کے دن بھکاری بھیک مانگتے ہیں، مطلب باقاعدہ نظم کے ساتھ۔ تو میں بیٹھا تھا ایک دکان پہ، تو ایک غیر مسلم آیا، اور جب اس دکان پہ پہنچا تو اس نے خوب ڈانٹا اس کو، چل نکل جا، ہر وقت چلے جاتے ہیں، کام کر جا کر۔ میں خاموش بیٹھا رہا۔ ایک صاحب، مسلمان صاحب آئے، تو اس سے جو بیٹھا تھا دکان پہ، کہا ان کو 2 روپے دے دو، کچھ پیسہ، 2 روپے سے بتا رہا ہوں، 2 روپے دے دو۔ اس نے دے دیا، وہ اپنے والے کو بھگا دیا اور ہمارے والے کو دے دیا۔ تو اس نے کہا، بہت پرانا دوست تھا ہمارا، 22 سال کے بعد ملاقات ہوئی تھی، کہا سراج بھائی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں پیسہ اس لیے دیا تمہارے والے کو تاکہ معلوم ہے میں بہت مسلمانوں کا فیور کرتا ہوں، اور اپنے والے کو نہیں دیا۔ انہوں نے کہا یہ بات نہیں ہے۔ ہم نے کہا میں بھی جانتا ہوں آپ نے کیوں دیا، لیکن آپ بھی بتا دیجئے۔ انہوں نے کہا میں نے اس لیے دیا اپنے والے کو نہیں دیا کہ بھیک مانگنا چھوڑ، اور تمہارے والے کو اس لیے دیا ہے کہ تم اسی کی عادت ڈالے رہو، اسی کی عادت ڈالے رہو۔ ابھی بامبے کا ایک واقعہ، میں تو ایک چیز ہزاروں واقعات ہوتے، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتے، آپ لوگ نوٹ نہیں کرتے۔ ایک صاحب نے بھیک مانگا، ہمارے دوست ہیں، تو نہیں دے رہے تھے وہ، کیونکہ ہماری تقریریں سنتے رہتے ہیں۔ تو آ کر کے وہ عورت ان کے کان میں کہتی ہے کہ ہمارے لوگ تو دیتے ہی نہیں تھے، اب اگر تمہیں بھی دینا بند کر دیں گے تو پھر کون دے گا ہم کو؟ اس کو بھی معلوم ہے کہ بھیک کون دیتا ہے، بھیک تم دیتے ہو، کیونکہ تم کو یہ پتہ ہی نہیں بھیک کس کو دینی چاہیے۔ اب ذہن میں 2 باتیں آتی ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ گھوڑے پر سوار بھی آوے تو واپس نہیں کرو، یہ تم کو یاد ہو گیا ہے۔ وہ آدمی کے بارے میں نہیں یاد ہے جو مانگنے آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم محنت کرو اور بھیک مانگنا چھوڑو، وہ دوسرا والا چھوڑ دیا، ایک پکڑ لیا ہے۔ گھوڑے پر سوار کوئی آوے مطلب کیا ہے کہ اگر ایک پریشان ہے، مسافر ہوگا، گھوڑے پر آیا ہے، بازو والا تو گھوڑے پہ چڑھ کے تمہارے دروازے نہیں آئے گا نا، مسافر آئے گا نا۔ مسافر آدمی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا پیسہ ختم ہو گیا ہو، تو یہ نہ دیکھنا کہ گھوڑے پہ سوار ہو کر آیا، اس کی مدد نہ کی جائے، اس کی مدد کریں۔ لیکن وہ دوسرا آدمی جو ہٹا کٹا آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً منع کر دیا۔ فیض آباد میں 12 گاؤں ہیں، صرف ایک ضلع کی بات کر رہا ہوں، جن کا پیشہ پچھلے
300 سال سے یہی ہے. کتنے سال سے؟ 300 سال سے. کبھی انہوں نے ایسے تنکا اٹھا کے ایسے نہیں رکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ تم کو معلوم ہی نہیں کہ بھیک کس کو دینا چاہیے. پہلے یہ سیکھ لیں. بہت سی ترتیب الٹی ہو رہی ہے. بس میں یہ آٹو وغیرہ میں 3 کی سیٹ ہے, وہ بٹھاتا کتنا ہے؟ 5. بچوں کو کتنا بٹھال رہا ہے؟ ابھی آ رہے تھے, دونوں طرف بچے لٹکے ہوئے ہیں اور 17-18 بچے بھرے ہوئے ہیں. پولیس والا کس کو فائن مارتا؟ آٹو والے کو. پولیس والا جس دن بچے کو فائن مارنا شروع کر دے تو بیٹھنا لوگ بند کر دیں. الٹی ترتیب ہے, ترتیب ہی الٹی ہے. فیض آباد میں ایک ایس پی آیا, بہت پہلے کی بات ہے, 1980 کی. جو لوگ لٹک کے جاتے ان کو مارتا تھا, ڈرائیور کو کچھ نہیں بولتا تھا. 2 دن کے اندر لٹکنا بند ہو گیا. جو ملے گئے بھانج کے مارو لاٹھی, پیچھے جو لٹکتا ملے سٹاسٹ. 2 دن کے اندر ساری ٹریفک کنٹرول میں. بھئی تم یہی یورپ نے کیا. یورپ ان کو فائن مارتا ہے, آپ ڈرائیور کو نہیں مارتا. غلطی کس نے کیا ہے؟ بھئی ٹھیک ہے, ہم بیٹھانا ہم کو نہیں چاہیے تھا, لیکن تم بھی بیٹھے نا. تم اگر کہہ دیتے کہ 3 تمہارے آٹو پہ بیٹھے, ہم چوتھا نہیں بیٹھیں گے, تو وہ زبردستی تم کو ٹانگ کے بیٹھال دیتا. تم نے غلطی کیا ہے. نہیں بھیا کسی طرح لیے چلو, کسی طرح لیے چلو, جاؤ بھائی. ایسے بھکاری کا معاملہ ہے. ہم کو معلوم ہی نہیں. اس وقت سب سے زیادہ بھارت میں بھکاری کون ہے؟ مسلمان ہیں. ابھی ہم آتے رہتے وہاں سے, بامبے میں تو عام ہے, چھوٹی سی بوٹل دودھ کی خالی لیے ہے, صبح سے بھری نہیں, اب تک وہ شام تک وہ بچے کے لیے گئے. ہم کیا کیے کہ دودھ لے کر آ گئے. ہم کو معلوم تھا آج بھی ٹکرائے گی. دودھ لے کر آئے اور بوٹل بھر دیا. اب بوٹل بھر گیا, اب مانگے کیا؟ اب آپ اندازہ کریں, ہم تو آگے نکل گئے سگنل سے. پھر تھوڑی دیر پلٹ کر آئے, پورا دودھ لے جا کر پھینک دیا اس نے. اسی خالی بوٹل کی بنیاد پہ تو بھیک مانگ رہی نا. اور ہم جیسے بیوقوف لوگ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں, اس کو بھیک دے رہے ہیں اور ہمیں سمجھ رہے ہیں ہم بہت کام کمال. بہرحال مسئلہ جو تھا, شرعی لحاظ سے بھیک مانگنا جائز صرف اس کو ہے جس کے پاس ایک دن کا بھی کھانا نہیں ہے اور اتنا کپڑا نہیں ہے کہ جس سے وہ سطر ڈھانک سکے, تو شرعی لحاظ سے اس کو اجازت ہے. دوسرا وہ شخص کہ جو بیچارہ کوئی کام نہیں کر سکتا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے, اپاہج ہے, ہاتھ پیر نہیں ہے, ایسے لوگ کو اتنی بھیک مانگنا اجازت ہے جب ایک دن کا کھانا اکٹھا ہو جائے تو بھیک مانگنا بند کر دے. تیسرا وہ شخص جو ہٹا کٹا ہے, اس کو قطعی بھیک مانگنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کتابوں میں ہے. اور اس پر عمل بھیکاری نہیں, تمہاری وجہ سے, ہماری وجہ سے. جمعہ میں پہلے سے آتے ہیں بامبے میں پھٹ کر پیسہ لے کر کے, اور جب نکلنے لگیں گے تو ریوڑی کی طرح بانٹتے چلے جائیں گے. 8 آنا 4 آنا جو بھی ہے بانٹتے چلے جائیں گے, اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ابھی جمعہ پڑھیں. اتنا بھی سلیقہ نہیں آیا ہے کہ نماز ہی کا اثر ہو جاتا ہے کہ سیدھا کام کر بھائی. جمعہ کی نماز بھی اپنے اثرات نہیں ڈال پائی, سمجھے. پوچھا گیا ہے کہ ناخن کاٹنے کے لیے کچھ لوگ جو ہے وہ سنت طریقہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے یہ انگلی کاٹو پھر یہ انگلی کاٹو. اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ناخن کاٹنے کا کوئی سنت طریقہ کسی صحیح حدیث میں لکھا ہی نہیں ہے. آیا یہ کہاں سے ہے؟ یہ آیا ہے احیاء العلوم سے, امام غزالی کی کتاب ہے, وہاں سے آیا. اور پھر لوگوں نے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فلسفی ہیں, محدث نہیں ہیں. جب وہ حدیث بیان کرتے ہیں, یہ کوئی ضروری نہیں کہ امام غزالی نے اگر حدیث لکھ دیا ہے تو حدیث صحیح ہے. امام غزالی کا حدیث میں وہ درجہ نہیں ہے جو امام بخاری کا ہے. آپ امام بخاری کا نام لے لیے تو ایک مرتبہ ماتھا ٹھنک جانا چاہیے کہ حدیث صحیح ہے, لیکن امام غزالی کا نام لے کر کے کہ حدیث انہوں نے بیان کیا ہے, کوئی ضروری نہیں ہے. احیاء العلوم میں کئی حدیثیں, بے شمار ایسی حدیثیں ہیں جو ضعیف ہیں اور موضوع بھی لکھی ہوئی ہیں. وہاں سے انہوں نے لکھا اور لوگوں نے وہاں اتنی مشکل ترتیب ہے کہ یاد رکھنا چاہو گے تو سورہ رحمان یاد ہو جائے گی, وہ ترتیب نہیں یاد ہوتی. اتنی مشکل ترتیب ہے ناخن کاٹنے کی. ارے یار ناخن مقصد کیا ہے؟ ناخن کاٹنا ہے, پہلے اس کو کاٹ دو یا اس کو کاٹ دے, کسی کو کاٹ دے, ناخن کاٹنا مقصد ہے, سمجھے. اور ایسی چیزیں خوب ہم کو اچھی لگتی ہیں.
ایسی چیزیں جتنی سنت کے خلاف باتیں ہوں گی بڑا مزہ آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی جمعہ کے دن ناخن کاٹ لیتے تھے، آپ کو بھی چاہیے جمعہ کے دن کاٹ لو۔ دوسرا سوال آیا ہے کہ ناخن بغیر کاٹے کتنے دن تک رہ سکتے ہیں عورتیں، عورت ہو یا مرد ہو؟ ناخن رکھنا اسلام میں کوئی اسلامی پالیسی نہیں۔ 40 دن کے بعد ہمارے یہاں مفتہ بھی قول یہ ہے کہ اگر 40 دن تک لگاتار ناخن کوئی آدمی بڑھائے رہا تو مکروہ تحریمی ہے جو حرام کے قریب ہے۔ سمجھے نہیں بات؟ یہ فتویٰ ہے، لہذا بڑھانے کا کوئی وہ نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک پوری دنیا میں، ابھی میں کہہ رہا تھا مفتی صاحب سے، ڈاکٹر ذاکر نائک کو پوری دنیا نے تقریر کرنے پر بنا کر رکھا ہے، جو بھی وجہ ہو، اپنی اپنی پالیسی ہوتی ہے۔ تو کوئی اپنے ملک میں آنے نہیں دے رہا تھا، بین تھے، اللہ نے کیا کیا؟ سارے ملک والوں کو بلا کر کے اور ذاکر نائک سے تقریر کرا دیا۔ نہیں سمجھے بات؟ فیفا میں ساری دنیا اکٹھا ہوئی، تقریر کس نے کیا؟ ذاکر نائک، کیونکہ ہر ملک والے تو بین کر رکھے تھے اللہ نے۔ اسی کو بات کو اللہ کہتا ہے کن فیکون، ہو جا اور ہو جاتا ہے، ایسے ہو گیا۔ سمجھے نہیں؟ یہ اللہ کی کیا ہے؟ وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر، یہ اللہ تعالیٰ کا کمال۔ دنیا حیران، آسٹریلیا میں بین، فلاں بین، یہاں بین، وہاں بین، سب کو بلایا اور کہا سارے بین ہٹاؤ، تقریر ان کو کر دو، نہیں سننا چاہتے یہاں اکٹھا کر دیتا ہوں سب کو۔ سمجھے؟ مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے بھی ایک بات لکھی ہے، مولانا لکھی ہے کہ پچھلے کئی سال سے اپنے زمانے میں یہودی ایک جگہ آ رہے ہیں، معلوم آپ کو؟ سب پوری دنیا سے گھسٹ کر کہاں آ رہے ہیں؟ اسرائیل میں آ رہے ہیں۔ وہ حدیث پہ ہے نا کہ ایک وقت آئے گا کہ پتھر بولے گا کہ ہمارے پیچھے یہودی چھپا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس لیے اکٹھا ہو رہے ہیں تاکہ ڈھونڈنا نہیں پڑے، اس لیے اکٹھا ہو رہے ہیں کہ ڈھونڈنا نہیں پڑے۔ یہ یہودی بھی جانتے ہیں۔ میری ایک یہودی سے بات ہوئی، کہا تمہارے جو حدیث ہے ہم جانتے ہیں اور وہ ایک نہ ایک دن ہونے والی ہے۔ ہم نے کہا اس لیے اکٹھا ہو رہے ہو۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ ترتیب ہے، اس کی ترتیب وہی جانتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ حضرت ابوبکر نبیوں کے بعد سب سے افضل ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے؟ فضیلت، نبوت کی جو شان جو ہے وہ دور اندیشی ہے، تو ایک صفت میں ابوبکر سے افضل ہیں، کون؟ حضرت عمر، کی دور اندیشی کے لحاظ سے۔ اگر تمام صفتوں کو اکٹھا کیا جائے تو سب سے زیادہ فضیلت کس کے اندر ہے؟ ابوبکر کے اندر ہے۔ تو اس جو بنیاد چاہیے تھی نبوت کے لیے وہ صفت ان کے اندر زیادہ تھی، اس لیے بات کہہ دی گئی۔ پوچھا گیا دعائے قنوت یعنی اللہم انا نستعینک، اس کو احناف کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ یہ بات آپ کو مطلقاً ایک بتانا چاہتا ہوں کہ جب حدیثیں مختلف ہو جاتی ہیں تو ہر امام اپنی سمجھ سے اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ کیا ہوتی ہے؟ معتبر ہوتی ہے۔ ایک امام نے ایک حدیث پر عمل کیا، بعد والے اس کو غیر معتبر کہہ دیں تو اس سے امام کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ اس کے پہلے وہ معتبر مان چکا ہے۔ تم بعد میں آئے ہو، تم نے کہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جب بھی ایسے مسئلے آئے تو سمجھ لیں کہ اس امام کے نزدیک وہ حدیث کیا ہے؟ زیادہ معتبر ہے، لہذا اس نے عمل کر لیا۔ اب اس کے بعد دوسرے کے بعد دوسری حدیث زیادہ صحیح آئی، انہوں نے اس پر عمل کر لیا۔ مقصد دعا کرنا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ دعا کر۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہم انا، ہم نے اس کے پہلے بھی یہ بات کہی، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک۔ یہ دعا نہیں ہے۔ دعا مانگنا الگ ہوتا ہے، دعویٰ کرنا الگ ہوتا ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، معلوم نہیں کتنا کرتے ہو۔ آخر میں کیا کہتا ہے؟ وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكْ مَنْ يَفْجُرُكْ، اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان سب کو میں چھوڑ دوں گا جو تیری مخالفت کرتے ہیں۔ روزانہ دعائے قنوت پڑھتے وتر میں ایک آدمی کو بتاؤ چھوڑا ہو تم نے؟ ہمیں وعدہ کیا نا رات میں سوتے سوتے کہ اللہ جو بھی تیری مخالفت کرتے ہیں، ہمارے دوست شرابی ہیں، ہم نے شرابی کو نہیں چھوڑا، ہمارے دوست بے نمازی ہیں، ہم نے بے نمازی کو نہیں چھوڑا، ہمارے دوست روزہ نہیں رکھتے ہیں اور روزانہ عشاء میں جھوٹا بول کر لیٹتا ہے کہ میں ایسا کروں گا،
اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں دعویٰ زیادہ ہے، دعا کم ہے۔ یہ دعویٰ ہے سب نا کہ میں چھوڑ دوں گا، میں یہ کروں گا، کرتا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ دعا زیادہ اہم ہے، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، کہ اس میں سارے کی ساری کیا ہے، دعا ہے، دعویٰ کچھ بھی نہیں ہے۔ بات سمجھے؟ تو دعائے قنوت روزانہ جو پڑھتے ہیں ہم لوگ، روزانہ اپنے نفاق پر مہر لگاتے ہیں۔ یہ منافقانہ بات ہوئی نا کہ آپ بولیں کہ میں ایسا کروں گا، میں ایسا کروں گا، میں ایسا کروں گا، اور کہ نہیں کر رہے ہو، تو یہ کیا ہوا؟ یہ نفاق کی بات ہے۔ اور وہ کس کے سامنے بولتے ہو؟ اللہ کے سامنے بولتے ہو۔ جتنے لوگ بیٹھے ایمانداری سے بتاؤ، کسی سے دوستی آپ نے چھوڑی کہ وَنَخْلَوْ چھوڑ دیں گے، وَنَتْرُکْ چھوڑ دیں گے، اللہ بیزار ہیں ہم کس سے؟ مَن یفجرک، جو تیرے سامنے فسوق کرتے ہیں۔ کسی دوست، کسی مہمان، کسی رشتہ دار کو چھوڑا اس بنیاد پر؟ کبھی نہیں چھوڑا۔ روزانہ دعویٰ چیلنج کرتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی قبر پہ رہتا ہے، قبر کے مجاور وغیرہ بھی کبھی کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ روزانہ نماز میں کہتے ہیں کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور فوراً جا کر کے طواف کس کا کرتا ہے؟ قبر کا۔ یہ بھی روزانہ جھوٹ بولتا ہے، اور وہ بھی کس کے سامنے بولتا ہے؟ اللہ سے بولتا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور 5 منٹ کے بعد کیا کیا جا کر کے؟ قبر کا طواف کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں کیا فیصلہ کرے، وہ طواف والا کرے یا پہلا والا کرے، یا تو خود آپ نے جو ہے گڑبڑ کر رکھا ہے معاملے کو نا۔ یہ سب ہماری زندگی کے چکرات ہیں۔ پوچھا گیا ہے پٹاخے کا کاروبار کرنا کیسا ہے، اس کی ایجنسی لینا۔ پٹاخے کے کاروبار پر ہمارے ہاں بہت پرانا فتویٰ ہے کہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ دیکھیں ایک بات اور نوٹ کر لیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں بھلائی کا بھی پہلو ہوتا ہے اور برائی کا بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر لوہا ہے، لوہا مسجد میں بھی لگتا ہے اور لوہا شراب خانے میں بھی لگتا ہے۔ شراب خانے کی جو عمارت بنے گی اس میں بھی کیا لگے گا؟ لوہا لگے گا۔ تو یہ کہہ کر کے لوہے کا بزنس نہیں چھوڑا جا سکتا کہ شراب خانے کی بلڈنگ بھی لوہے سے بنتی ہے، اس کے دونوں پہلو ہیں۔ ہمارا مقصد شراب خانے کے لیے لوہا پیدا کرنا نہیں ہے، آپ جو چاہے لگائیں، لیکن پٹاخے کا کوئی کام اسلامی لحاظ سے ہے ہی نہیں، کہیں پٹاخہ ہے ہی نہیں۔ یہ جتنے پٹاخے آپ داغ رہے ہیں یہ سب قیامت میں سب جہنم کی علامت ہے، وہاں بھی پٹاخہ دگنا ہے۔ یہیں سے پریکٹس کر کے جا رہے ہیں وہاں پٹاخے کے ساتھ رہنے کی۔ کوئی بھی پٹاخہ سمجھتے ہیں نا، کوئی بھی پٹاخہ اسلامی کہیں بھی کسی موقع پر جائز نہیں ہے۔ جب وہ کسی موقع پر جائز نہیں ہے تو اس کے جائز ہونے کا کوئی سوال نہیں ہوتا، اس کی تجارت بھی جائز نہیں ہوگی، اس کا بنانا بھی جائز نہیں ہوگا، اس کی ایجنسی